औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। ख़ुवातीन हज़रात, आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद और रीज़न ये है कि अभी कुछ दिन पहले कराची के अंदर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ गुल प्लाजा की आतिश ज़दगी का, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी जान से गए और कई दिन तक आग नहीं बुझ सकी और पूरा पाकिस्तान और हम सब लोग उसके हवाले से बड़े गमगीन भी रहे, बड़े हम कंसर्न भी रहे और बहुत अफसोस हुआ। ख़ुवातीन हज़रात, किसी भी वाक़ये के हो जाने के बाद सिर्फ उस पर गिरिया उजारी, मातम या अफसोस करने से कुछ नहीं होता। हमें बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी, हमें अपने तौर पे जो हम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों, अजीज़ कार रिश्तेदारों की भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए दुनिया और आखिरत में, वो हमें ज़रूर करना चाहिए और उसका अजर हमें अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो ख़वातीन हज़रात, मैं कई दिन से सोच रहा था, वीडियो बनाने का मेरे दिल नहीं करता, वीडियोस पे आना, सोशल मीडिया पे आना और ये चीज़ें मुझे पर्सनली को बहुत ज़्यादा मुझे इसमें वो नहीं होती, कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती पर्सनली। लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि अगर इसके अंदर कोई अच्छी बात जो मेरे इल्म में है, वो अगर मैंने एक बंदे को बतानी है इंडिविजुअली घर में बैठ के, तो मैं अगर इसको रिकॉर्ड कर देता हूं तो मैं एक से ज्यादा बंदों तक बात पहुंचा सकता हूं। खसूसन बखसूस वो लोग जिनका मुझ पर हक है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, जो कारिब है, मोहल्लेदार हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, और जो भी मेरा मुसलमान भाई बहन इस बात को सुनकर अगर उससे फायदा होता है तो मेरे लिए ये दुनिया और आखिरत में खैर बरकत का मूजिब होगा और ये बहुत खुशी की बात होगी। तो ख़वातीन हज़रात, आज मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी इस किस्म का वाक़या होता है, उमूमी तौर पे हम लोगों की तवज्जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये तमाम जिस किस्म के पोस्ट्स और व्यूज से भर जाते हैं, वो अमूमी तौर पे कुछ इस नैयत के होते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंटेड नहीं है, हमारे पास भागने के लिए दरवाजे नहीं थे, हमारे पास मशीनरी नहीं थी, हमारे लोगों ने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया। जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि वो बंदे जो अंदर फंस गए थे, क्या आप या मैं, कोई हमें से चाहेगा कि हमारा कोई जानने वाला, चाहने वाला दोबारा उस कंडीशन में फंसे और हम सिर्फ बाहर बैठ के अफसोस करते रह जाएं? तो हमें अपने तौर पर जो कर सकना है वो हमें करना है। गवर्नमेंट के लेवल के जो काम है वो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं, वो भी होने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो जो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। तो ख़वातीन हज़रात, इस जज्बे के तहत मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ और ख़वातीन हज़रात, आज मैं ये करना चाहता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजने के बाद लावारिस नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ने इस दुनिया में जितने वाक़यात, जितने खतरात, जितनी चीज़ें हमें दरपेश हो सकती थी, उससे बचने के लिए प्रॉपर हमें तालीमात दी, प्रॉपर हमें एजुकेट किया, ताकि हम दुनिया के सफ़र को खैर आफियत के साथ, खुश उसलूबी के साथ, अमन और सेहत और सलामती के साथ गुजार सकें। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जाय पनाह होती है, ज़ाती बहरान हो, कौमी हो, मौशी हो, सेहत का हो, कुछ भी, वो अल्लाह की होती है और हुज़ूर अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, क्योंकि आप इस कायनात के उस्ताद हैं, सबसे बड़े उस्ताद आप हैं, तो उनकी एजुकेशन और उन्होंने जो चीज़ें हमें अता की हुई हैं, अगर हम उनके साथ रहेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, कोई वजह ऐसी नहीं है कि हम लोग इन हादसों का तदारुक ना कर सकें। और असबाब के तौर पे जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन इसके बावजूद असबाब का मुकम्मल होना कभी इस बात की गारंटी नहीं हुआ करता कि वो हादसा नहीं होगा। जितना मर्जी अच्छा जहाज बना लें, खतरा मौजूद होता है, जितना मर्जी अच्छा बहरी जहाज बना लें, इश्यूज होते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, अब मैं आता हूं अपने असल जो वीडियो का मेरा कंटेंट का पर्पस है उसकी तरफ। ख़वातीन हज़रात, हमें अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि नमाज कायम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज कैसे पढ़नी है। हम अपना तरीका इख्तियार करेंगे तो जो मर्जी कर ले वो नमाज नहीं बन सकती। इसी पैटर्न पे अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी और हमें बताया कि क्या दुआ मांगनी है, कब मांगनी है, कैसे मांगनी है। जब हम आका अलैहिस्सलाम की बताए हुए तरीके के मुताबिक उनकी एडवाइस, उनकी सजेशन और उनके हुक्म, बल्कि हम हुक्म कहेंगे ना, हुक्म ही है, उसके मुताबिक किसी चीज को तैयार करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ वो दुआएं कबूल मकबूल होंगी और उनमें जो खैर बरकत और भलाई है वो हम तक पहुंचेगी। ख़वातीन हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ तालीम फरमाई है, दीन इस्लाम ने हमें एक तोहफा दिया है
اور وہ دعا ہے بری موت سے بچنے کے لیے. اگر میں اور آپ اس دعا کو سیکھ لیں اور اگر نہ بھی سیکھیں, اگر ہم موبائل میں دیکھ کے بھی پڑھ لیں, تو روزانہ اگر ہم اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو اس کو اپنے معاملات میں شامل کر لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی. اس کے لیے کوئی ایکسکلوسیو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو خواتین حضرات, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کے توکل پہ, اللہ کے فضل و کرم پہ یقین رکھتے ہوئے کہ آپ کے پیارے, آپ کے رشتہ دار, عزیز و اقارب کو اللہ کبھی بھی اس سچویشن میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں جانے دے گا. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں, اور ہم تو خیر خواہ ساری انسانیت ہی ہیں, تو وہ لوگ اس سے بچ سکیں. تو خواتین حضرات, یہ ایک دعا ہے جو کہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور اس کا اسکرین شاٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اوپر لگا دوں گا. میری وائس کے ساتھ وہ اسکرین شاٹ اس کا آ جائے گا, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اور میں یہاں پر اس دعا کو پڑھ دیتا ہوں, اس کا ترجمہ آپ کو ضرور پیش کر کے اس ویڈیو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اس کے بعد ہلکے سے 1-2 کمنٹس کر کے. خواتین حضرات, دعا یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاعت, کہ اللہ پاک میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھے اچانک موت آ جائے. خواتین حضرات, اس دعا کے پہلے حصے پہ غور کیجئے. جب اچانک موت سے محفوظ آپ ہو گئے, اس میں وہ تمام موتیں, تمام وجوہات جو اچانک موت کی وجہ بن سکتی ہیں, اللہ آپ کو اس سے بچا لے گا انشاءاللہ. اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ میں ہارٹ اٹیک کی موت سے بچا لے گا, برین ہیمریج ہوتے ہیں, بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں اچانک موت ہوتی ہیں. اللہ آپ کو اور وہ تمام مسلمان بھائی جو اس دعا کو اختیار کریں گے, اس کو پڑھیں گے, اللہ کریم ان کو اچانک موت سے انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً محفوظ فرمائیں گے. دوسرا, ومن لدغ الحیۃ, اور اس میں دوسرا جو حصہ اس دعا کا وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سانپ کے کاٹنے سے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے آپ کی موت واقعہ نہیں ہوگی. اچانک موت انشاءاللہ ہماری یا اللہ کسی کی نہ کرے وہ واقعہ نہیں ہوگی. تیسرا حصہ اس دعا کا یہ ہے, ومن السبع, یعنی کہ جو کسی اور درندے کے نقصان پہنچانے سے, ومن الحرق, اور جل کر مرنے سے, یعنی کہ اچانک موت سے حفاظت, کسی درندے کے نقصان پہنچانے سے, یا کسی سانپ یا زہریلی چیز کے کاٹنے سے, یا جل کر, والغرق, اور ڈوب کر مرنے سے, یعنی کہ ڈوب کر مرنے سے بھی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے, جل کر مرنے سے اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے, کسی درندے اور سانپ کے کاٹنے سے پناہ مانگی جا رہی ہے, اور اچانک موت سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ومن ان اخر علی شیء, اور اس بات سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ میں کسی چیز پہ گر پڑوں, یعنی کہ آپ اونچائی سے گر پڑے یا آپ کسی ایسی چیز پہ گر پڑے جس سے کہ آپ کو نقصان ہو جائے. اور آگے ہے اس کے اگلے حصے میں, او یخر علی شیء, اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی چیز ہم پہ گر پڑے. ابھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو کراچی میں ہوا, اس میں ہمارے ایک بھائی جو تھے وہ فائر فائٹر تھے, وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کے دوران کوئی جنریٹر یا کوئی چیز اوپر سے گری, جس سے ان کو بھی جو تھی وہ, میں شہادت کہوں گا, شہادت عطا ہوئی. جو لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو رسک میں ڈال لے, وہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ بہت بڑی جو ہے یہ سعادت کی بات ہے کسی شخص کے لیے, اسے گھر والوں کے لیے. اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اس میں یہ آ گیا ہم پہ کوئی چیز پڑے. ومن القتل عند فرار الزحف, اور قتل ہونے سے لشکر کے بھاگتے ہوئے, یعنی کہ میں اس موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ ہم دشمن سے لڑتے ہوئے, لڑنے کے بعد بھاگتے ہوئے کوئی مارا جائے, یعنی کہ دشمن سے بھاگنے کی پناہ سمجھیں, یا یہ ہے کہ لڑائی کے وقت آپ ہارتے ہوئے قتل ہونے سے یا بھاگتے ہوئے قتل ہونے سے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ جہاد کر رہا ہو اور جہاد کے دوران وہ بھاگ گیا جہاد چھوڑ کے, اور جب وہ جہاد چھوڑ کے بھاگ رہا ہو اور اگر وہ قتل ہو جائے, تو مجھے بتائیں اس کی موت کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. بہادری تو یہ ہے کہ آپ لڑتے ہوئے مرے, بھاگتے وغیرہ کوئی مرے گا تو بہت اچھی موت نہیں ہے. خواتین حضرات, 10 منٹ کی ویڈیو ہونے والی, میں اس دعا کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاعت ومن لدغ الحیۃ ومن السبع ومن الحرق والغرق ومن ان اخر علی شیء او یخر علی شیء ومن القتل عند فرار الزحف. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس دعا کے اندر اگر آپ اس دعا کو ڈیلی ایک دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ اور آپ کے وہ تمام لوگ, آپ کے بیوی بچے, آپ کے گھر والے, تمام سے ریکویسٹ کریں, ان کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ اس دعا کو روز پڑھ لیا کرو. جب یاد ہوگی بمشکل 2-3 سیکنڈ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں. خواتین حضرات, اس دعا کی برکت سے اللہ کریم ہمیں اور آپ سب کو محفوظ فرمائیں گے. اب آخر ایک بات کی وضاحت میں خواتین حضرات ضروری سمجھتا ہوں, اس کے اوپر انشاءاللہ میں سیپریٹ ویڈیو بھی کروں گا. یہ دعائیں عملیات نہیں ہیں, یہ وظائف نہیں ہیں. جیسے حج کو آپ وظیفہ نہیں کہہ سکتے, حج کو آپ حج جو نماز کو وظیفہ نہیں کہہ سکتے. یہ دین ہے, یہ دین کا حصہ ہے,
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ دین کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہی تو وہ چیزیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. لہٰذا جب ہم وہ دعائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی، انہی کے بتائے ہوئے الفاظ میں، انہی کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ہم پڑھیں گے، اس پر استقامت حاصل کریں گے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اس کے مطابق ہی رزلٹ آئے گا. تو دعا کو مثلاً دعائیں کو پرائورٹائز کریں. مثلاً دعائیں جو ہوتی ہیں عمومی طور پہ میں نے دیکھا کہ طویل بھی نہیں ہوتی ہیں، بہت مختصر ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے حکمت شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہر کوئی آسانی سے ان کو پڑھ سکیں. تو خدمت حضرات، میں اس وقت جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اب بہت ساری دعائیں ہیں، میں بھی شاید ایک رف گیس میرے ذہن میں ہے، شاید 50 پلس ہوں یا 80 پلس کے قریب ہوں گی، یا 100 ہو سکوں، ایگزیکٹ اکاؤنٹ مجھے نہیں پتا، جو کہ آپ کی تمام زندگی کے میٹرز کو کور کرتی ہیں، اور جو ہمیں دین نے بتائی ہیں، ہمیں سکھائی ہیں. ہم لوگ اس سے غافل ہیں، ہماری توجہ وہاں پر موجود نہیں ہے. میں تمام اپنے جو علماء کرام بھی ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں، لیکن ایسی تقاریر جس سے کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی کو فائدے کا احساس ہو اور وہ کچھ چیز سیکھ کے اٹھیں، اس کو بھی تھوڑا سا فوکس کریں، اور وہ چیز جس سے قوم کو فائدہ ہو وہ ان کو دیں. تو یہ جو ہے دعا، میں اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اسکرین پہ ایڈ کر دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز میں مستقبل میں اب سوچ رہا ہوں میں پراپر ایک سیریز کروں، اور میں پراپر ویڈیوز بناؤں ایک دعا کو لے کے، اور تاکہ میں اس دعا کو شیئر بھی کرتا جاؤں گا، اور میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ آپ اس کو اڈاپٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور میں آپ کو اشیور کرتا ہوں کہ ان دعاؤں کے اختیار کرنے کے بعد، ان دعاؤں کا معمول اختیار کرنے کے بعد، ان کو پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کی برکات سے آپ فیض یاب نہ ہو. کہنے سننے میں کمی بیشی رہ گئی، اللہ مجھے درگزر فرمائے. اللہ آپ کو اور ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں. اللہ کا چاہت ہو دوبارہ پھر جلد ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ.